شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد مبارک ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. ہرگز قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ جن جانوروں کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، ان جانوروں کا خون بھی بہہ جاتا ہے، گوشت تمہارے استعمال میں آتا ہے، یہ دونوں بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے. ولیکن ینالہ التقوی منکم. لیکن تمہارے دل میں جو اللہ کا خوف ہے اور تمہارے اندر جو پرہیزگاری کا جذبہ ہے، اس عمل کے پیچھے تمہارے اندر جو روحانیت کار فرما ہے کہ اللہ کو ہم راضی کریں، اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، تو تمہارا یہ پرہیزگاری کا جذبہ اللہ کے پاس قبولیت کا مقام پا لیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان اپنی خواہش کو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے مرضی کے مطابق اگر پوری کرے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے کے تابع کر لے، تو یہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہے. عام طور پر قربانی کے سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں الگ الگ تصورات بھی ہوتے ہیں، الگ الگ خیالات بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. تو نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے دینی ہے. اس میں کوئی اپنی غرض ہو، نہ کوئی اپنا مقصد ہو، نہ کوئی اپنے لیے منفعت ہو. تو پھر اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک انسان سال ہر سال تک، جب تک اللہ اس کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے، صاحب نصاب ہو تو قربانی ادا کرتا جاتا ہے، اور اس کے دن مقرر ہے، اس کے لیے جانور مقرر ہے، اس کے لیے طریقہ مقرر ہے. تو پھر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ بھئی مخصوص دنوں کے اندر 10، 11، 12 تاریخ یا دیگر علماء کی تحقیق کے مطابق ایک دن اور بھی اضافی ہوتا ہے. تو یہ جو ایام قربانی مقرر کیے گئے ہیں، اس کے اندر دمبا مقرر کیا گیا ہے، اس کی عمر مقرر کر دی گئی ہے کہ دمبا ہو تو کتنی عمر کا ہونا چاہیے، بکری ہو تو کتنی عمر کی ہونی چاہیے، اونٹ ہو تو کتنی عمر کا ہونا چاہیے. تو یہ جانوروں کی عمریں متعین کر دی گئی ہے، ان کے صفات متعین کیے گئے کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے. بڑا جانور ہے، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر بکرا ہے یا بکری ہے تو 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے. اور اگر دمبا ہے اور اتنا صحت مند اور فربا ہے تو اس کا 6 سال کی عمر کا بھی ہے، 6 ماہ کی عمر کا بھی ہے، لیکن دکھنے میں 1 سال کے برابر نظر آ رہا ہے تو کافی ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کے لیے ایک ذہن و فکر میں دعوت اور تحریک پیدا کرتی ہے کہ یہ ہمیں کیوں کروایا جا رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے: اے بندو، یہ عمل کے پیچھے اسپرٹ جو ہے وہ ہے اللہ کے پرہیزگاری کا جذبہ، اللہ سے تعلق کا جذبہ، خشیت ربانی کا جذبہ. دیکھو، یہ سنت خلیلی کو تم زندہ کر رہے ہو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے بھی دریافت کیا تھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جائے گی، چھوٹا سا بال بھی ہوگا تو نیکی عظیم عطا کی جائے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، پھر عرض کیا حضور یہ اون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دمبے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اون، فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، وہ جو اون ہے اس میں سے بھی ہر رونگٹے کے بدلے، ہر اون کے بدلے ایک عظیم نیکی عطا کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے جانور ذبح ہو رہا ہے اللہ کے نام پر، گوشت بندہ کھا رہا ہے، اپنے دوستوں میں تقسیم کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تقسیم کر رہا ہے، پڑوسیوں کو دے رہا ہے، ہمسایوں کو دے رہا ہے، دیگر غربا حاجت مندوں کو دے رہا ہے۔ تو ایک مخصوص طریقے پر جانور ذبح کر کے ہی کیسے اللہ کا قرب اس کو مل رہا ہے؟ تو یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو تم اپنے ارادے کو، اپنے منشے کو اللہ اس کے رسول کے ارادے اور منشے کے تابع کر کے دیکھو۔ ہمارا حکم کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے تمہارے وجود سے۔ تمہارا وجود صرف تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، تم دنیا میں دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنو، نفع بخش بنو، کام آنے والے بنو۔ ہمیشہ تم خود ہی کھاتے رہتے ہو، ایسا نہ کرنا، بلکہ تم وہ بنو کہ جو اپنے لیے بھی کام آؤ اور دوسروں کے لیے بھی کام آؤ۔ تو اس کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ ایک دولت مند، سرمایہ دار، خوشحال زندگی گزارنے والا جہاں اپنے بال بچوں کو کھلا رہا ہے، وہیں وہ دیگر غربا مساکین کو بھی کھلائے، ہمسایوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلائے۔ اس کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیکھو پیسہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دیکھو بھوکوں کو کھلاؤ، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا بناؤ، جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار سے لگاؤ۔ اس طرح کی مختلف نوعیتوں سے اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بن کر ان کے کام آئے تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی احادیث شریفہ میں فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ کیا کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ اپنے وجود کے ذریعے سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو بیوگان کی خبرگیری کریں، یتیموں پر دست شفقت پھیریں، اور جو محتاجوں کی محتاجی دور کریں، وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ پاک کتنا ثواب دیتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم لا یفطر وکالقائم لا یفطر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جو کسی بیوہ کی خبرگیری کرے، جو کسی مسکین کی مسکینی کو دور کرے، جو کسی یتیم پر شفقت اور مہربانی کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی رات بھر قیام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالی مسلسل روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس کو؟ جو بیوہ کی خبرگیری کرے، جو یتیموں مسکینوں کے کام آئے۔ تو یہ تعلیم ہے اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم دوسروں کے کام آنے والے بنو۔ اب کام آنے کے مختلف طریقے، جیسے ہم نے بتایا کہ کسی کی بھی غربت کو آپ دور کرنا چاہیں تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس کی جو سطح کی ضرورت ہے آپ اس کو پوری کریں۔ بھوکا ہو تو کھلائیے، پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دیجئے، کپڑا اور لباس کی ضرورت ہو تو کپڑا اور لباس کا بندوبست کیجئے، یا آپ کے بول سے اس کا کام بن سکتا ہے تو اپنے 4 جملے زبان سے نکالیے، 2 بول ادا کیجئے اور وہ بیچارے کے لیے آپ ہمدردی کا مظاہرہ کیجئے۔ یہ ہے تعلیم۔ اب قربانی کے سلسلے میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان دنوں میں ہم مختلف انداز سے تم نیکی کرو، یہ سب کچھ اچھے کام ہیں، مگر ان دنوں میں یہ کرنا کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور اس کا گوشت اسٹاک کر کے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہی نہ رکھ لینا، بلکہ اس کے 3 حصے بناؤ، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اپنے عزیز و اقریبا کے لیے، ایک عام غریبوں اور مسکینوں کے لیے۔ تو اس میں بھی قرآن کریم کی روح سے تعلیم ہے کہ یہ بھی انسانیت کے کام آنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ گوشت تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، خون بھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تقوی اور پرہیزگاری جو ہے یہ پہنچتی ہے۔ تو مطلب صرف وقتیہ طور پر ایک جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بتانا ہے کہ دیکھو تم 3 دنوں میں اور بھی خیر کے کام کر سکتے ہو، وہ تو کرنا ہے، تمہیں کرنا ہی ہے، لیکن تم ان دنوں میں
قربانی کو ترک نہیں کرنا. اگر تم پر اس قربانی واجب ہو گئی ہے تو تم برابر اس قربانی کو ادا کرو، کیونکہ یہ تمہارے دل کے اندر وسوسہ آئے گا کہ نہیں میں آج یہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے بجائے فلاں کام کرنا چاہتا ہوں. تم ہر کام کرو نیکی کا جائز ہے، مگر اس کو چھوڑو گے اور اس کو ترک کرو گے تو تم اللہ کے پاس ناپسندیدہ بن جاؤ گے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. تو دل اگر تمہارا متقی ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے قیل و قال نہیں کرے گا، جھکے گا کہ نہیں میرے رب کا جب حکم ہے تو میں یہ کروں گا. جیسے میں اس کو اور ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. 5 وقتہ نمازیں اللہ نے فرض کی ہے. اب نمازوں کا جب وقت آئے تو کوئی بندہ اگر کہے کہ بھائی میں نمازوں کے بجائے فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ہر نیکی بابا نیکی ہے لیکن نمازوں کا وقت آئے تو نماز پڑھنا ہی نیکی ہے. حج کسی پر فرض ہے تو اگر وہ کہے کہ نہیں میں حج کو نہیں جانا چاہتا ہوں، سفر کے خطرے کو نہیں بولنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے کروڑ روپے لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، سب نیکی اپنی جگہ ہے، مگر جو فرض جس وقت آپ پر عائد ہوتا ہے اس کو آپ ادا کرو. تو یہ جس طرح دیگر فرائض میں ہم ذہن و دماغ کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ کے حکم اور شریعت کے مزاج کے پیچھے چلتے ہیں، تو قربانی میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم ذہن و دماغ کے حساب سے نہ چلو، اللہ کے حکم کے تابعدار بنو، شریعت کے مزاج کا خیال رکھ کے چلو. تو قربانی کا فلسفہ اور قربانی کا پیغام یہی ہے کہ بندہ اپنی ہر خواہش کو مالک کے نام پہ قربان کر دے. اور حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا تو آپ نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا. جب اللہ کا حکم تھا کہ اپنے شیرخوار فرزند کو اور اپنی پسندیدہ محبوب زوجہ کو بے آب و گیاہ مقام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ کر آئیے، تو آپ نے اللہ سے وجہ نہیں پوچھی، اللہ کے حکم پر چلے گئے. اپنے صاحبزادے کو جو کہ دودھ پیتے تھے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو اس مقام پر جہاں آج خانہ کعبہ ہے بٹھا دیے، ایک مشکیزہ پانی کا دے دیے اور کچھ کھجور عنایت فرما دی، بس اس کے بعد واپس ہونے لگے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی تو شیرخوار ہیں. حضرت ہاجر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھا آپ ایسی وادی میں جہاں کوئی ہمارا مونس و غمگسار نہیں ہے، کوئی ہمدم و ہمساز نہیں ہے، آپ چھوڑے جا رہے ہیں. تو حضرت خلیل علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا. حضرت بی بی ہاجرہ نے خود ہی فرمایا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ تب آپ نے سر انور سے اشارہ کیا ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے بہت ہی اطمینان کی کیفیت میں فرمایا اذن لا یضیعونا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. تو آپ دیکھیں قربانی کے پیچھے روح کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر ایسا حکم ملا جو عقل کے خلاف پڑ رہا تھا، مگر انہوں نے عقل کو بیچ میں نہیں لایا، حکم کو پورا کرنے کے لیے پہنچے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو وہاں اتارے، صاحبزادے کو وہاں اتارے، واپس آ رہے ہیں اور پوچھنے پر بھی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اشارے سے کہا کہ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے. تو بی بی ہاجرہ بھی یہ نہیں پوچھتی کہ اللہ ایسا کیسا حکم دیا کہ آپ کی زوجہ ہوں میں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، کیسے جنگل میں چھوڑ کے جاؤ، کہا آپ پیغمبر ہیں اللہ سے دعا تو کیجئے گا، نہیں کہا. اللہ کا نام جب آتا ہے تو اللہ کے ماننے والے کا سر جھک جاتا ہے، وجہ اور سبب کے پیچھے نہیں جاتا، سر جھکا لی. کہا آپ بے فکر جائیے، اب اطمینان ہو گیا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ویسا ہی ہوا کہ آپ سوچئے گا آج پوری دنیا کشاں کشاں خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے، کیا وہ مقام پہلے اسی طرح سے آباد تھا؟ اس مقام پر کیا کوئی انسان رہتے بستے تھے؟ کچھ نہیں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی. مگر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی برکت دیکھیے، انہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ نے ان کی اداؤں کو آج اپنانے کے لیے پوری دنیا کو پابند کر دیا. آپ دیکھیے کون سا زمزم پی رہے ہیں آپ، جو زمزم یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے جب مضطرب ہوئے تو حضرت ہاجرہ علی نبینا و علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں پہ چڑھ گئی. صفا پر چڑھی، چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی شاید پانی کا پتہ چلے لیکن پتہ نہ چلا. پھر صفا سے اتری، مروہ کی طرف جانے لگی اور 20 کا حصہ ایسا آ گیا جو نشیبی تھا، جہاں سے حضرت اسماعیل دکھائی نہ دیتے تھے. تیز دوڑیں اور پھر باقی حصے پر سے وہ نظر آ رہے تھے، وہاں سے معمولی چال میں چلیں اور مروہ پر چڑھ کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی. کوئی شاید پتہ چلے پانی کا، کوئی انسانیت کا کوئی اندازہ ہو جائے، کہیں سے کوئی پرندے اڑے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کے مقام سے اڑتے ہیں، مگر کوئی پتہ نہ چلا. پھر آپ مروہ سے صفا کی طرف آئے. اس طرح یہ پھیرے پھر رہی تھی. 7واں پھیرا مروہ پر مکمل ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں،
جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اور ایک فرشتے کے بازو کے مس کرنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ جیسا ہی پانی کے ابلنے کے انداز کو دیکھی فوری آئیں اور اس کو جو ہے ایک بند کرنا شروع کیا، چاروں طرف سے اس کو محصور کرنا شروع کیا، اور اس کو کہا زم زم، رک جا، ٹھہر جا۔ وہ بہتا ہوا پانی اسی جگہ محصور ہو گیا، اور وہ مبارک پانی یادگار ہے کہ دیکھو جب حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو پانی کی ضرورت پیش آئی، اللہ کے نام پر جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کرنے کا تہیہ کر لیا، اللہ نے انہیں پیاسا نہیں مارا، ان کے لیے وہ پانی نکالا۔ آج ساری دنیا جس کو برکت کے لیے پی رہی ہے، اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے جس کی خاطر وہ پیا جائے۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ پیغام کیا ہے یہ قربانی کے پیچھے، عید ہمیں کیا سبق اور درس دینے کے لیے آتی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ خالی ایک بات سامنے آئی اور گزر گئی کہہ کر آپ نہ اس کو لیجئے گا، بلکہ گہرائی میں اتریے گا کہ کیا اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ انہوں نے قربان کیا، اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا، ان کی یادگار کو باقی رکھا۔ آج آپ صفا مروہ پر سعی کر رہے ہیں، بتاؤ کس کی یادگار ہے وہ؟ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ایک کام کے لیے دوڑی تھی، آج وہ مقصد تو نہیں رہا، مگر خدا کو وہ پیاری بندی کی ادا پسند آئی، فرمایا جب بھی تم حج اور عمرے کو آؤ گے میں دوڑاؤں گا تمہیں، یہاں سے چکر لگانے کے لیے حکم فرماؤں گا۔ اور اچھا وہ گرین لیٹروں کے بیچ میں تیز دوڑنا ہے مردوں کو، کیوں تیز دوڑ رہے ہیں بھائی؟ نہیں، یہاں سے حضرت ہاجرہ تیز دوڑی تھی، ان کو تو اس لیے تیز دوڑنے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ ان کو وہاں سے ان کے بیٹے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج تمہیں کیا بات ہے، کون نظر نہیں آ رہا ہے جس کے لیے تم تیز دوڑ رہے ہو؟ کہا نہیں، ہم یہ کیوں اور کیا کے جھگڑوں میں نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے بس اللہ کے حبیب نے اس کو اپنی اداؤں کا حصہ بنایا اور ہمیں حکم دیا، ہم تعمیل کرتے ہیں۔ کنکریاں مار رہے ہیں آپ جا کر، بھئی آپ دیوانے ہو گئے کنکریاں چننے کے لیے، مزدلفہ میں کنکریاں چن رہے ہیں اور جا کے جمرات پر کنکریاں مار رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ دیوانگی کا اور فرزانگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندگی کا معاملہ ہے، یہ تابعداری کا معاملہ ہے۔ حکم خدا پر ہم سر تسلیم خم کیے، طریق مصطفیٰ کو ہم نے اپنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے قربانی کا معاملہ بھی ہے کہ قربانی بھی ہمیں یہی درس و پیغام دیتی ہے کہ تم اللہ کے نام پر جب جانور ذبح کر رہے ہو تو جذبہ دل کے اندر پیدا کرو کہ مولا تیری رضا کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کو ہمارے قبول فرما لے۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خون کا قطرہ زمین پر ابھی گرتا بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس قبول ہو جاتا ہے تمہارا قربانی کا یہ عمل۔ کب؟ بشرطے کہ تمہارے دل میں اخلاص بھی ہو، بشرطے کہ اس کے اندر ایک اسپرٹ بھی ہو۔ آج ہمارے پاس رسم کے طور پہ قربانی ہو رہی ہے، واقعی یہ کہ ہم روایت کے انداز سے قربانی دے رہے ہیں، جانور کو لاتے ہیں مگر دل میں کوئی کیفیت نہیں، ذبح کرتے ہیں مگر دل میں کوئی ولولہ نہیں۔ اسی وجہ سے قربانی کا عمل تو ہو رہا ہے مگر زندگی میں ہم کوئی چینجز نہیں محسوس کر رہے ہیں، کوئی بہتر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کیا جانور کے پیچھے کوئی اور غرض بھی ہے یا صرف خالی جانور کو ذبح کروانا ہے؟ کہا نہیں، اس کے پیچھے تمہیں متقی بنانا ہے کہ تم اللہ کے نام پر ایک جانور کو قربان کر رہے ہو تو اپنی خواہش کو بھی قربان کرو، جھوٹ کی عادت ہے اس کو چھوڑ دو، دغا بازی کا مزاج اس کو چھوڑ دو، چغلی اور غیبت کا مزاج اس کو چھوڑ دو، اذیت پہنچانے کا مزاج اس کو چھوڑ دو، زبان سے سخت بول بول کر دل دکھانے کا جو انداز اس کو تم چھوڑ دو، سود اور رشوت کے گورکھ دھندوں کو چھوڑ دو، لوگوں کا مال لوٹنا اور کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کا جو تمہارا انداز ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ یہ ہے قربانی کی روح، یہ عید کا پیغام، یہ عید ہمارے لیے حقیقی خوشیوں کا پیغام لے کر اسی وقت ہمارے حق میں نفع بخش ثابت ہوگی جبکہ ہم اس سے وہ سبق اور درس سیکھیں اور کسی کے لیے بھی ہم باعث اذیت نہ بنیں۔ ہمارے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم مہربانی کرو زمین والوں پر، تم پر خدائے بزرگ و برتر مہربان ہوگا، جو آسمان کا مالک اور عرش کا مالک ہے تم پر مہربان ہوگا۔ ہم قربانی بھی کریں تو صفائی کا اہتمام کریں، ہم قربانی بھی کریں تو پاکیزی کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قربانی کریں اور دوسروں کے لیے وبال اور اذیت کا باعث بن جائیں۔ ارے بھیا، اسلام کا پاکیزہ نظام کیا ہے کہ کہیں بھی کچرا کوڑا پڑا جائے، کہیں پڑا ہوا رہے پسند نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہمارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اسلام ایمان کے 70% شعبے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان پر ایمان کی 70% شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ اسلام کا سب سے پہلا شعبہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اللہ سے قربت کا ذریعہ بننے والا جو اسلام کا شعبہ ہے، دو اگرچہ کہ چھوٹا سا عمل ہے مگر قرب الہی کا باعث بن سکتا، وہ کیا ہے؟ کان کھول کر سننے کی بات ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیز
راستے میں پڑی ہوئی ہے، ہٹا دیتے ہیں آپ تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو قربانی کے دنوں میں بھی دیگر ہمارے ملک میں رہنے بسنے والے بھائیوں کے لیے بھی باعث اذیت نہ بنیے، اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی آپ تکلیف کا باعث نہ بنیے، بلکہ صفائی کا اہتمام کیجیے۔ جب قربانی ہو رہی اس کے خون کو بہتا ہوا، گندگی کی نالیوں سے گزرتا ہوا اور لوگوں کی اذیت کا باعث بنتا ہوا نہ چھوڑیے، اس کو پانی بہا کے اس کو صاف کر دیجیے گا۔ کہیں اس کا جانور کا اگر کوئی فضلات وغیرہ پڑے ہوئے ہوں، بس پڑے ہوئے رہیں، نہیں، اس کو اٹھا کے گندگی کو دور کر دیجئے، تاکہ آپ کے ان 3 دنوں کی قربانیوں میں محلہ تعفن کا شکار نہ رہے، عطر بیز فضاؤں سے مہکتا رہے۔ یہ بھی ہمیں توجہ دینے کی چیز، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں کوئی بھی کچرا کوڑا ڈالنے سے منع فرمایا۔ ارے بھائی، جہاں جو سایہ ہوتا ہے درخت کے سائے میں کوئی مسافر ٹھہر سکتا، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے جنگل میں درخت کے سائے میں جا کے تم ضرورت سے فارغ نہیں ہونا، قضاء حاجت بھی نہیں کرنا۔ ارے ہمارے پیغمبر نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لعنت والے مقام سے اور لعنت والے کاموں سے بچو۔ کہا حضور لعنت کا باعث بننے والے کیا کام ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یعنی سائے کے مقام پر قضاء حاجت کرنا یہ لعنت کرنے کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے راستوں میں گندگی کو ڈالنا یہ لعنت کا باعث بنتا ہے، اس سے بچو۔ تو اب آپ سوچو، انسان تو ضرورت کے موقع پر ہی قضاء حاجت کرتا ہے، مگر اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ راستہ چلتے چلتے تم مت کرو، بلکہ سائیڈ میں چلے جاؤ، اور کسی سائے دار درخت کے سائے میں، کسی گھر کے سائے میں، کسی عمارت کے سائے میں مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائے کی وجہ سے کوئی بھی بیچارہ مسافر کچھ دیر آرام کے لیے آنا چاہے گا، وہ گندگی دیکھے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ آنے والا کوئی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، ہمارے پیغمبر چاہتے ہیں کہ نہیں جی، راستے بھی اچھے ہونا چاہیے اور جو سائے دار مقامات ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے ہم ہمارے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی شوق و ذوق سے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن قربانی کے نام پر ماحول کو پراگندہ بھی نہیں کرنا ہے، تعفن زدہ بھی نہیں کرنا ہے، صفائی کا، ستھرائی کا، نظافت کا، نفاست کا بڑا ہی اہتمام کرنا ہے، تاکہ کسی کو بھی کسی طرح سے کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، قربانی کرنے کے بعد اس گوشت کو صرف اپنے لیے ہی آپ محفوظ کر لیں اور اپنے حد تک ہی اس کو استعمال کر لیں، یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے، بلکہ غریبوں کو بھی پہنچائیے گا اور اپنے ہمسایوں کو بھی پہنچائیے گا۔ بہت سے احباب اور اصحاب غریبوں کے سلسلے میں توجہ نہیں فرماتے۔ اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، کل فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تم کھاؤ اس کے گوشت کو، واطعموا اور کھلاؤ، البائس محتاج کو، الفقیر تنگ دست کو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تنگ دستوں غریبوں کو کھلاؤ، اور ہمارے قربانی کے حصوں میں غریبوں اور کمزوروں کا حصہ نہیں کی طرح ہو رہا ہے، یا پھر چچڑے ایسے ہی اگر ہڈیاں زیادہ جس میں ہوتی ہے، یا گوشت ایسا جو بہت زیادہ صاف ستھرا نظر نہیں آتا، اس کو ہٹا کے یہ دے دو بھائی غریبوں کو۔ ایسا نہ کرو، ہر حصے میں سے 3 حصے ہو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیزوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، غریبوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہو۔ یہ ہے قربانی کی روح۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، غریب صحابی تھے، اجر و ثواب خوب سن لیا انہوں نے، تو کہا حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ اثنا فاضحی بها؟ کیا ارشاد میں گرامی ہے آپ کا، کیا خیال مبارک ہے حضور آپ کا، اگر میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے، اسی سے میرے گھر کا گزر بسر ہے، تو کیا ثواب کے حاصل کرنے کے لیے میں اس کو قربانی کر دوں، اس کی قربانی کر دوں، اس کو ذبح کر دوں؟ اللہ اکبر! ان کے جذبہ قلبی کو حضور نے جب ملاحظہ فرمایا تو آپ نے بڑی آسانی فرما دی، کہا استطاعت رکھنے والوں کے لیے تو قربانی ہے، لیکن ایک بکری تمہارے گھر کے گزر بسر کے لیے ہے، تو میں کیسے فرماؤں کہ تم اسی کو ذبح کر دو؟ میرے آقا فرماتے ولیکن ایسا کرو، تاخذ من شعرک، دیکھو تم اپنے سر کے بال نکالو، کم کراؤ، اور تم اپنے ناخن ترشواؤ، اور تم اپنی جسم کے زائد بالوں کو صفائی کرو، اور تم اپنے مونچھوں کو کم کرو، اور تم اپنے زیر ناف بالوں کی صفائی کر لو۔ عید کے دن تم یہ سب کچھ اصلاح بنا کے اپنی صفائی کر لو، ناخن ترشوا لو، اور اس طرح سے تم کر کے جب عیدگاہ کو آ جاتے ہو، اللہ تمہیں مکمل قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک غریب پرور پیغمبر نے ایک غریب کے لیے قربانی کا جانور مہیا نہ ہونے کی صورت میں جسم کے زائد بالوں کی صفائی، ناخن ترشوانا، اور اپنے
آپ کو پاک صاف کر کے نماز کے لیے اپنے کو پیش کر دینا. اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَتِلْكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ، تمہاری یہ مکمل قربانی ہوگی، اللہ کے پاس ثواب ملے گا. تو مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو آپ ہی ثواب کے حقدار ہیں. غریب بندہ بھی صرف جسم کی صفائی کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو قربانی کا ثواب پا لیتا ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام کا کیسا احسان ہے، سوچیے آپ. حضور علیہ السلام نے 2 دمبوں کی قربانی دی. ایک کو تو آپ نے اپنی طرف سے ذبح کیا، دوسرا دمبا حضور ذبح کر کے کہتے فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ، یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے. قیامت تک آنے والی امت کی طرف سے حضور نے قربانی دی اور اپنے چاہنے والے امتیوں کو بتلایا کہ تم نہ صرف یہ کہ گوشت کی تقسیم میں ان کا خیال کرو، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، ایک آدھ قربانی کا جانور کسی اپنے غریب بھائی کے گھر بھی بھیج دو. ایک کمپلیٹ جانور. آپ دیکھو حضور ایک جانور ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو کہ قربانی نہیں دے سکتے. تو ایک معنی میں سوچو، غریب آدمی اگرچہ کہ قربانی نہیں دے سک رہا ہے مگر غریب پرور پیغمبر نے اجر و ثواب میں اس کو شریک فرما لیا ہے. حضور جانتے ہیں کہ ایسے غریب آئیں گے جن کے پاس یہ چیز نہیں رہے گی تو ان کو بھی حضور علیہ السلام نے اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے، اجر و ثواب میں شریک فرمایا ہے. اس لیے امت کے سرمایہ دار جہاں اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی بطور ہدیہ پیش کریں تو انشاءاللہ بے حد اجر و ثواب پائیں گے. تو بہرحال خلوص اور محبت کی فضا ہونی چاہیے، الفت و چاہت کا اظہار ہونا چاہیے، اور کسی سے بھی کوئی اگر آپ کو اگر ناراضگی ہو گئی ہے تو دلوں کو صاف کرنا چاہیے. اخوت و ہمدردی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اپنے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیے، کڑواہٹوں کو مٹائیے، چاہتوں کی بھرمار کیجیے گا. اس سے ہمارا ملک کا نام بھی روشن ہوگا جرید عالم میں اور ہمارا بھی نام چمکے گا افق پر. میں اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں بار الہ حقیقت میں اس عید کو تو ہمارے حق میں باعث مسرت و ازدیاد شادمانی بنا دے اور قربانیوں کو، ہماری طاعتوں کو، عبادتوں کو قبول فرما اور ہمارے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اس کو خیر کا، رحمت کا ذریعہ بنا اور تمام جہاں کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.